اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقے دام ہوا کیوں کر ہوا۔ جائے حیرت ہے برا، سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ خلعت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا۔ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا۔ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ حسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب، وہ جو تھا پردوں میں پنہا خود نما کیوں کر ہوا۔ موت کا نسخہ ابھی باقی ہے درد فراق، چارہ گر دیوانہ ہے میں لادوا کیوں کر ہوا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کہ گل ہو کے پیدا خاک سے رنگی قبا کیوں کر ہوا۔ پرسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ، کیا ہوا کیوں کر ہوا۔ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا۔ ایک معنی، حلقہ دام، ہرس کے جال میں پھنسا ہوا۔ مطلب، زیر تشریح غزل کے متن میں اقبال حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا حقیقی وطن تو جنت ہی تھا، لیکن وہاں سے جس طرح اسے نکالا گیا اس کے بارے میں حقائق کا اظہار میرے لیے ممکن نہیں۔ چنانچہ یہ بھی بتانا ممکن نہیں کہ زمین پر پہنچ کر انسان ہرس و ہوس کی چنگل میں کیسے پھنس گیا ہے۔ 2، غزل کے دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ جب سارا زمانہ انسان کو برا سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ مقام حیرت ہے کہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات کا خطاب کیوں عطا کیا۔ 3، اس شعر میں واقع طور کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خداوند عز و جل سے اس کا جلوہ دکھانے کا جو تقاضا کیا تھا اور کہا تھا ربی ارنی، یعنی اے خدا اپنا جلوہ دکھا دے، تو خدا کی جانب سے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا جلوہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر خدا نے اپنا جلوہ دکھایا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جلوہ دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ کس طرح سے طے ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ 4، قلب انسان ہمیشہ آرزوؤں اور تمنا کا مسکن رہا ہے، تاہم اگر انسان اس امر کا خواہاں ہو کہ اس کا دل ہر آرزو اور تمنا سے بے نیاز ہو جائے تو یہ امر کی آرزو اور تمنا کے مترادف ہے۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ قلب انسان آرزوؤں اور تمناؤں سے خالی ہو جائے۔ 5، اس شعر میں کہا گیا ہے کہ جو نیک بندے معرفت الہی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تو دنیا میں بھی خدا کا جلوہ کسی نہ کسی طور دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ خدا نے قیامت کے روز اپنا جلوہ دکھانے کا جو وعدہ کیا ہے یقیناً صبر آزما ہونے کے ساتھ ساتھ فہم انسانی سے بھی بالاتر ہے۔ 6، اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ہزار پردوں میں خود کو چھپانے کے باوجود اپنی صفات کے حوالے سے ظاہر اور نمایاں کر دیا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ حسن کامل اور حسن کامل پردوں میں چھپا نہیں رہ سکتا ہے۔ 7، محبوب سے ہجر و فراق کا مداوا بے شک میرے چارگر کے نزدیک کچھ نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موت اس کا حقیقی مداوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ موت کے ساتھ ہی ہجر و فراق کا مسئلہ بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ 8، اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ دیدہ عبرت سے دیکھا جائے تو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ پھول پیدا تو مٹی سے ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی پتیاں خوشنما رنگوں کی حامل ہوتی ہیں، یعنی انسان کی صحبت کتنی ہی بری ہو اس میں اچھا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 9،
اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے گناہ و ثواب کا معاملہ ہے تو اس کا مقصد اس کی رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، جبکہ خدائے علیم و بصیر ہوتے ہوئے اس امر سے پوری طرح آگاہی رکھتا تھا کہ انسان سے جملہ گناہ ثواب کیسے اور کیوں سرزد ہوئے۔ 10 اپنے محبوب سے ملاقات کے لمحات کا اندازہ تو دیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے کہ میں اس پر کس طرح سے مر مٹا۔ یہ کیفیت زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں۔